السلام علیکم. میں وجاہت علی شاہ. سننا اتنا اہم ہے زندگی میں کہ یہ ہمیں بہت زیادہ غلط فہمیوں سے دور رکھ سکتا ہے اور ہمیں بہت بڑے خطرے سے بھی بچا سکتا ہے. کیسے؟ میں ایک ایگزامپل سے بلکہ دو ایگزامپل سے آپ کے سامنے اپنی اس بات کو تھوڑا سا ایلیبریٹ کرتا ہوں. میں ایک ریڈیو شو کرتا تھا، تو ریڈیو شو میں ہم نے اس طرح اناؤنسمنٹ کر دی کہ ہم فلاحی کچھ ہمارے پاس کچھ پیکیجز آئے تھے، تو ہم نے وہ اناؤنسمنٹ کر دی. تو ریڈیو شو کے بعد مجھے ایک کال آئی کہ اور وہ کال جس جگہ پہ آئی تھی تو وہاں پر تھوڑا سا شور تھا، تو میں نے فون ریسیو کر لیا. تو وہاں سے مجھے آیا کہ سر اصل میں بات یہ ہے کہ آپ میرے لیے ایک رشتہ ڈھونڈ لیں. تو میں نے کہا یار رشتہ تو میں نہیں ڈھونڈتا ہوں، آپ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ کہتے سر کوئی بات نہیں، آپ میرے لیے نا ایک رشتے کا کوئی بندوبست کر لیں. میں نے کہا یار آپ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ اب میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ میں جس جگہ پر میں نے کال ریسیو کی تھی وہاں پر تھوڑا سا شور تھا، تو اس وجہ سے مجھے وہ بات صحیح طریقے سے سنائی نہیں دی. تو میں نے کہا یار آپ کیسی باتیں کر رہے ہو، میں رشتہ نہیں ڈھونڈتا ہوں بھائی، میں وہ والا بندہ نہیں ہوں. تو اس نے کہا کہ نہیں سر پھر بھی آپ دیکھ لینا. تو میں اب اپنے مائنڈ میں یہ بٹھا دیا کہ یار یہ بندہ تھوڑا سا مجھے لگ رہا ہے کہ میری بات نرمی سے نہیں سمجھ رہا ہے، تو میں تھوڑا سا اس کی سائڈ پہ لے کر کلاس لیتا ہوں تھوڑا سا. تو اب میں نے دوبارہ اس کو کہا کہ ہاں بھائی، میں تھوڑا سا سائڈ پہ ہو گیا. اس کو میں نے کہا یار بھائی آپ کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ کہہ رہے کہ یار میرے لیے ایک رکشہ ڈھونڈ لے. وہ بات کر رہا ہے رکشے کی اور مجھے لگ رہا کہ یہ بات بتا رہا ہے مجھے رشتے کی. تو اب اگر ایک کاف بھی اوپر سے مس ہو جائے نا تو یہ بہت بڑی غلط فہمی بن جاتی ہے اور بہت بڑا خطرہ آگے بن سکتا ہے. تو ہم اگر کوئی بات اس طرح ڈیلیور کر رہے ہیں، اور اسپیشلی چونکہ میں ایک تعلیمی ادارہ چلاتا ہوں، تو تعلیمی اداروں میں اگر ایک استاد، ایک معلم، ایک سربراہ، ایک لیڈر اپنی کلاس سے، پوڈیم سے، اسٹیج سے کوئی انسٹرکشن دے رہا ہے باقی بچوں کو، تو وہ ذہن میں رکھے کہ یہ ہر بچہ اپنے حساب سے چیزوں کو سن رہا ہے. مثال کے طور پر آج میری ایک کلاس ہوئی، تو کلاس میں میں نے بچے کو کہا کہ پچھلے ہفتے ہم نے یہاں پر ایک بہت بڑا ایونٹ کیا تھا اپنے اسکول میں. تو وہاں پر بچوں نے کچھ سٹالز لگائے تھے جس میں وہ لوگ بزنس کر رہے تھے. تو میں نے بچے سے پوچھا کہ بیٹا آپ بتاؤ کہ آپ کی کتنی سیل ہے؟ کہتے ہیں سر 900 کی. 900 کی؟ یہ بچے نے کہا ایگزیکٹلی 900 کی. تو میں نے کہا بیٹا 900 کی؟ کہتے نہیں سر 900 کی. تو میں نے کہا 900 کی؟ کہتے نہیں سر 900 کی. تو میں نے کہا یار میں بھی تو وہی بتا رہا ہوں نا. تو وہ مجھے پھر کہتا ہے نہیں سر 900 کی. تو میں نے باقی کلاس کو کہا کہ بیٹا آپ مجھے بتاؤ کہ یہ بچہ 900 بول رہا ہے؟ تو کہہ رہے کہ ہاں. تو میں نے کہا، میں نے پھر باقی کلاس سے پوچھا کہ میں کیا بول رہا ہوں؟ تو کہتا سر آپ بھی 900 بول رہے ہو. تو میں نے کہا ہم دونوں میں غلطی کہاں پہ ہو رہی ہے؟ پھر میں نے کلاس سے پوچھا کہ بھائی ہم دونوں میں سے غلط کون بول رہا ہے، یہ انسٹرکشن کہاں پہ تھوڑا سا غلط ہو رہا ہے، مس کمیونیکیشن کہاں ہو رہی ہے. تو اس سارے کلاس سے میں نے پوچھا، ڈبل کنفرمیشن میں نے کر دی، اس کی بھی اپنی بھی. اور پھر میں اس بچے کی طرف آیا، تو پھر میں نے کہا کہ بچہ 200 کی؟ کہہ رہے نہیں سر 900 کی. تو میں نے کہا یار آپ کیا مسئلہ کیا ہے؟ تو اس بچے نے کہا، اچھا میں نے اس کو تھوڑا سا اپنے پاس لا کر کہا، میں نے کہا بیٹا آپ مجھے ذرا بتاؤ کہ پشتو میں بتاؤ کہ میں کیا بول رہا ہوں. تو اس نے پشتو میں مجھے بتایا اور اس نے کہا کہ سر آپ 200 بول رہے ہو. تو اب یہ دیکھ لیں آپ تھوڑا سا نا، اگر ہم لوگ اس چیز پہ تھوڑا سا غور کر لینا، تو اگر بچہ کوئی بات آپ ان کو ڈیلیور کر لیں اور وہ پراپر طریقے سے اس کو نہیں سمجھ رہا، تو آپ یقین جانیں جہاں سے انسٹرکشن دی جا رہی ہے نا، مسئلہ وہاں پہ ہے. اب آپ یہ 900 اور 200 کا معاملہ دیکھ لینا، اس بچے کا ڈبل کنفرمیشن کرنے کے بعد بھی اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یار یہ 900 والی بات ہو رہی ہے، حالانکہ اس کو وہ 200 سنائی دے رہا ہے. تو اگر اس طرح انسٹرکشن دی جا رہی ہے وہ کسی بھی سربراہ پر، اگر آپ کسی بھی جگہ پر چینج لانا چاہتے ہو نا، تو نیچے محنت نہ کریں، نیچے سب کچھ ٹھیک ہے، اوپر جہاں سے انسٹرکشن دی جا رہی ہے نا، ڈماڈول یہ جگہ ہے. اسی وجہ سے تو پاکستان کے حالات دیکھ لو، آپ نیچے جس لیول پر بھی چیخیں مارو، جو بھی کرنا چاہتے ہو آپ کرو، لیکن اگر اوپر چینج پراپر طریقے سے نہیں ہوگا یا پھر انسٹرکشن جہاں سے دی جا رہی ہے اگر وہ ہی نااہل ہے، تو بھائی نیچے سارا جو ہے وہ بس اللہ ہی حافظ. تو ان چیزوں کو تھوڑا سا دیکھ لیں. اب اگر آپ اس طرح پوزیشن پہ ہو کہ صاحب اقتدار ہو، صاحب حیثیت ہو، لیڈر پوزیشن پہ ہو، آپ کے پاس سٹیج ہے، آپ کے پاس پوڈیم ہے، آپ کی بات کو لوگ سنتے ہیں، تو یہ ضرور اس پہ کوشش کیجئے کہ آپ اپنی کمیونیکیشن سکلز کو جتنا سٹرونگ بنا سکتے ہیں بنا لیے. اور اس کا سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ لسننگ پہ کام کیجئے، خود بھی سنیں، دوسروں کو بھی سنیں. دس از وجاہت علی شاہ سائننگ آؤٹ. اللہ حافظ.